الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی شاعر نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالاتیر. چونکہ یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے جسے ربیع النور بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اس مہینے کو ایسے نبی سے نسبت ہے جو سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے, اور اس مہینے کو ایسے ولی سے نسبت ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے. دونوں مہینے کو کتنی نسبت ہے, ایک نبیوں کے سردار کا مہینہ اور ایک ولیوں کے سردار کا مہینہ. نبی بھی اپنے بچپنے کو بنا باپ کے گزار دیے اور غوث اعظم نے بھی اپنے بچپنے کو بنا باپ کے گزار دیے. دونوں میں کتنی نسبت ہے. ایسے کسی کو پوزیشن, مقام, رتبہ نہیں ملتا ہے, اس کے لیے پہلے کچھ کھونا پڑتا. جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں, اب اللہ جانے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں زیور کہتے ہیں. جیسے عورتیں پہنتی ہے کان میں, ناک میں, ہاتھ میں, گلے میں, بڑا سندر لگتا ہے. لیکن ایسے ڈائریکٹ اس کے اندر سندرتا نہیں آتی ہے, خوبصورتی نہیں آتی, بلکہ اس سے پہلے آگ میں جلایا جاتا ہے, ہتھوڑے سے پیٹا جاتا ہے, اس کے بعد تب جا کر اس کے اندر نکھار آتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اور اونچے اونچوں میں قدم ہے اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اور اونچے اونچوں میں قدم ہے اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کوئی کیا جانے, سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں, اولیاء ملتے ہیں, آنکھیں وہ ہے تلوار. حضرات محترم, میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس پر روشنی ڈالنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و خیار, شہنشاہ ذی وقار, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, شفیع المذنبین, طٰہٰ و یاسین, بے کسوں کے کس, بے بسوں کے بس, یتیم و بیواؤں کے سہارے, حضرت آمنہ کے دلارے, حضرت عبداللہ کے جگر پارے, جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود شریف پیش کرے. پڑھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام.
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام، رب کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے سچے بندے، سب سے پہلی شرط۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جب نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق حقیقی مان گئے، جب رب کی ربوبیت کو مان گئے، جب رب کو خدا مان لیے اور نبی کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیے، تو اے میرے اللہ کی عبادت کرنے والے بندو، اے رب کی تخلیق کردہ مخلوق، سنو، جب رب کی ربوبیت کو مان لیے، نبی کی رسالت کو مان لیے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض، اور وہ عبادت ہے نماز۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ پہلی ہے توحید، دوسری چیز ہے نماز۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ نماز پڑھنے کی بھی فائدے ہیں، اور نماز چھوڑنے پر بہت بڑا عذاب بھی ہے، وعید بھی ہے، پھٹکار بھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بزرگیت کو، انسان کے رتبے کو، انسان کے مقام کو، انسان کی عزت کو، انسان کی شرافت کو سب سے برتر و بالا مقام پر عطا کر پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ غوث کے ماننے والے کہلاتے ہیں، غوث کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن حضرت غوث پاک کو ولایت ملی کہاں سے؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی کے بتائے ہوئے طور طریقہ پر زندگی گزارنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت علی کو کون نہیں جانتا ہے؟ نبی سے بہت بڑا رشتہ بھی ہے، اور حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، دنیا ہی میں جنت میں خوشخبری سنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم جنتی ہو۔ حضرت عمر پہنچے، کہا عمر تم بھی جنتی ہو۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عثمان غنی بھی جنتی ہے۔ حضرت مولا علی پہنچے تو حضرت مولا علی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے۔ یہاں تک 10 صحابہ کرام تشریف لائے تو سب کے سب کو جنتی ہونے کی خوشخبری۔ لیکن جنتی ہونے کے باوجود نماز کا اتنا بڑا اہتمام، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ایک جنگ پر گئے، جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ ہے جسے مقام صحابہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی وجہ سے تھک گئے، سفر کا تھکان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر یعنی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر نبی سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ گود میں نبی کا سر ہے اور نبی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہے کہ آج میرے گود میں دونوں جہان کے سردار آرام کر رہے ہیں۔ لیکن اتنے میں عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت آ گیا، نبی بیدار نہیں ہوئے، وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے، نبی بیدار نہیں ہوئے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے کہ اگر میں جگاؤں تو نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے گی، اگر نہیں جگاؤں تو نماز عصر قضا ہو رہا ہے۔ حضرت علی سوچ بچار میں پڑ گئے، کشمکش کے عالم میں ہے۔ حضرت علی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اگر نبی کو جگاؤں تو نبی کے بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے گی، نبی کو بیدار کرو تو نبی کی بارگاہ میں بے ادبی، اگر نبی کو جگاؤ نہیں، اگر نبی کو آرام کرنے دو تو نماز جو فرض عین ہے وہ مجھ سے قضا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بچار میں پڑ گئے، حضرت علی پریشان ہے، حضرت علی حیران ہے، حضرت علی پریشان ہے کہ آخر کیا جائے، اگر جگاؤ تو بارگاہ نبوی میں بے ادبی ہو رہی ہے، اگر نہ جگاؤ تو اللہ کی عبادت قضا ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بچار میں پڑ گئے، اتنے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود میں آرام کر رہے ہیں، نبی حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر کے سو گئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی کے رخسار پر پڑا، نبی کے رخسار پر پڑنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو، نبی بیدار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، علی بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ صحابی، دنیا میں جنتی، لیکن پھر بھی نماز کا یہ خیال ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ اتنے بڑے اللہ کے رسول کے عاشق ہیں کہ کب کون سی نماز قضا ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ظہر قضا ہے کوئی خبر نہیں، عصر قضا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں، مغرب کی نماز قضا ہو رہی ہے کوئی عطا پتہ نہیں، عشاء کی نماز بستروں میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی کبھی نوجوان جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی باتوں میں اور انٹرنیٹ میں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا ہے کہ جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے رزق عطا کر دے، جسے چاہے صحت و تندرستی عطا کر دے۔ نبی نے حضرت علی کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن علی اتنے نماز کے پابند ہیں کہ نماز قضا ہو گئی تو حضرت علی رونے لگے، حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی کے رخسار پر پڑا، نبی بیدار ہو گئے۔ نبی نے پوچھا، اے علی بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کا نہیں، کسی نے پریشان کیا نہیں، کسی نے اذیت پہنچائی نہیں، کسی نے نقصان پہنچایا نہیں، کسی نے تمہیں چوٹ پہنچائی؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ نبی نے فرمایا، پھر تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی کسی نے اذیت نہیں پہنچائی، کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، کسی نے چوٹ نہیں پہنچائی، تمہیں درد بھی نہیں ہے، تمہیں تکلیف بھی نہیں ہے، تو آخر رو کیوں رہے ہو، آخر رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نماز عصر قضا ہو، نماز عصر قضا ہو رہا ہے،
सूरज डूबने में सिर्फ कुछ ही लम्हात बाकी रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, नबी मुस्कुराने लगे। नबी इसलिए मुस्कुराए कि मैंने हजरत अली को जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन अली के अंदर नमाज का इतना बड़ा ख्याल। नबी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि नबी दिल में सोच रहे हैं मैंने अली को जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन फिर भी नमाज की इतनी फिक्र है कि अगर नमाज कज़ा हो रही है मेरी वजह से तो फिर भी हजरत अली रो रहे हैं। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ अली बताओ तुम्हें नमाज अस्र कज़ा करनी है या अदा करनी है? इस वाक़ये से, इस फरमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर नबी को इख्तियार नहीं होता तो नबी ये नहीं कहते कि तुम्हें कज़ा करनी है कि अदा करनी है। नबी कहते हैं अली नमाज अदा कर। नबी ने कहा, ऐ अली बताओ तुम्हें नमाज अस्र कज़ा चाहिए या अदा चाहिए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, प्यारे नबी अगर अदा अस्र की नमाज पढ़ने को मिल जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। इसलिए कि वक्त कज़ा है, अगर वक्त कज़ा में अदा मिल जाए तो अदा का सवाब मिलेगा। अगर मैं कज़ा पढ़ूं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे नामाए आमाल में कज़ा का सवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज दोबारा वापस पलट आया। डूबा हुआ सूरज दोबारा वापस पलट कर आया और नबी ने इरशाद फरमाया, कि सूरज ये रब का हुक्म है कि तुम अपने वक्त मुकर्ररा